انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الدہر کی آیات مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی خدمت کر رہے ہیں، اس کا مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہے، اور ہم کسی اور شخص سے نہ کوئی تھینکس گیونگ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. سر، یہ آیت مبارکہ المکی مدنی کمیونٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی ورکرز ہیں، کور کمیٹی ہے، ٹیکنیکل کمیٹی ہے، اور اس کی جو مشاورتی کمیٹی ہے، یہ ہمارا بنیاد ہے، یہ ہمارا منشور ہے. ہمارے جو مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور الحمدللہ اسی ہی پوائنٹ پہ 2010 میں کام شروع ہوا اور آج تک یہ چل رہا ہے. 2022 میں ہم نے ڈائلسس سینٹر کا قیام تو کیا، لیکن اس سے پچھلے 13 سال میں ہمارا ایک بہت کامیابی کا سفر ہے. 2013 میں ہم نے لوگوں کو فری ہیپاٹائٹس ٹریٹمنٹ کا پروجیکٹ شروع کیا. ایک پیشنٹ کا خرچہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ آیا کرتا تھا، اور الحمدللہ ہم نے 4000 مریضوں کو فری ٹریٹمنٹ دی ہے. الحمدللہ. 2015 میں ہم نے ہیپاٹائٹس فری سوسائٹی کے نام سے کام شروع کیا، اور الحمدللہ لوگوں کو اس میں فری ٹیسٹ، فری ایکس رے اور فری ٹریٹمنٹ ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ پروجیکٹ ابھی بھی چل رہا ہے. تو 2022 میں ہم نے یہ ڈائلسس سینٹر کے قیام کا پروگرام بنایا. اس کے پیچھے سر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو لاہور کا مضافاتی ایریا ہے، جو ہم ایسٹرن لاہور کہتے ہیں، یہ ایک بہت ہی پور ایریا ہے. ایک تو لوگوں کو یہاں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اویل کر سکے، اور نہ ہی یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ کسی کا جا بھی سکے، اور نیئر بائی کسی بھی گورنمنٹ فیکلٹی پر پہنچنے کے لیے 20 کلو میٹر کا فاصلہ ہے. تو ڈائلسس کے پیشنٹ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. جس طرح عالمی ادارے سے کہتے ہیں کہ ہر 1 ملین میں 100 ڈائلسس کے مریض ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمارے گرد گرد کی جو آبادی ہے وہ تقریباً کوئی 40 لاکھ سے زیادہ ہے. تو ان ادر ورڈس ہر سال 400 ڈائلسس کے پیشنٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور جبکہ کیپیسٹی نہ ہونے کے برابر ہے. الحمدللہ شالمار ہاسپٹل، گلگی ہاسپٹل اور کچھ اور ہاسپٹل جو ہیں اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کمیونٹی کے جتنے ممبرس کو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دی، چن لیا، اور ہم نے یہ ڈائلسس سینٹر بنا دیا. سر 2010 میں ہم نے یہ شروع کیا تھا. ابھی آپ نے اس کو وزٹ بھی کیا، دوسرے دوستوں نے بھی اکثر وزٹ کرتے ہیں. تو سر صرف 4 مشینوں سے ہم نے شروع کیا ہے. ہم نے 2022 رمضان میں اس کا اعلان کیا، تو صرف 6 مہینوں میں 70 لاکھ کی کلیکشن ہوئی جو علاقے کے لوگوں نے دی، اور وہیں پھر 4 مشینوں کے ساتھ کام شروع کیا. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 10 مشینیں ہیں، صبح و شام کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کو فری ڈائلسس ہم دے رہے ہیں. تو سر ایک تو یہ چیز ہے، ہم بنیادی طور پہ صرف ڈائلسس پہ ہی کام نہیں کر رہے. ہمارا بنیادی کام 3 ہے. اگرچہ پروفیسر ظہیر صاحب ہیں گلاب نبی ہاسپٹل سے، وہ ہمارے پیٹرنائزر بھی ہیں، وہ اس پہ آ کے ہمارا جو مشن اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑی سی بات بھی کریں گے. تو ہم اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہیں، اور ہم اس کی پریونشن پہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں. اس میں شیخ پرویز صاحب، وسیم صاحب ہماری بڑی معاونت بھی کرتے ہیں. اور تیسرا جو ہے نا، جو آج سے پروفیسر ثناءاللہ خان صاحب کی جو سرکردگی میں ہم کڈنی ڈونیشن جو ایک پروگرام ہے اویئرنیس پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں. تو سر یہ ساری ہماری چھوٹی سی کاوشیں ہیں، اور یہ ویژن ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے سر 5000 ڈائلسس کی ہے. تو سر ایک ڈائلسس سب کو پتہ ہے کہ کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے، 6000 روپے کے جو ہے ایک ڈائلسس کی کاسٹ آ جاتی ہے. تو وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو لوگوں نے اس کو دیکھا کہ ان کے 2 سٹیپ پہ یہ سرسیز ہو رہی ہے، تو لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہمیں بڑی ضرورت تھی. تو پچھلے سال ہم نے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ایک اسٹرکچر بنایا. اس میں ہم نے تقریباً 20 مشینیں جو ہے نا اس کی کیپیسٹی بناتے ہوئے وہ جو ہے وہ ہم نے اسٹرکچر کمپلیٹ کر دیا. لیکن اب اس کا جو ہے نا انسٹالیشن ہے. 20 مشینیں ہم نے انسٹال کرنی ہیں، پھر 20 مشینوں کے ساتھ ساتھ آگے ہم نے چلنا ہے کہ وہ اب ان کو رننگ بھی کاسٹ کرنی ہے. تقریباً 1 کروڑ روپیہ ماہانہ ہمارا جو ہے نا خرچہ وہ ہو جائے کرے گا.
تو آج کا جو سر سیمینار ہے وہ سر سلمان رفیق صاحب جو کہ ہمارے منسٹر آف ہیلتھ بھی ہیں اور سی ایم صاحبہ نے جو ایک یہ جو کڈنی کے جو پرسنز ہیں ان کے لیے جو ایک پروگرام شروع کیا ہے اسی کی روشنی میں ہم نے یہ سب پروگرام کیا ہے کہ آپ کڈنی کو جو ٹرانسپلانٹ جو ہے نا وہ سپورٹ کا جو پروگرام ہے. تو آج ہمارے اس پورے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ کڈنی ڈونیشن جو ہے وہ ایک بنیادی حل ہے اور پرماننٹ حل ہے. کڈنی ڈونیشن سے کیا ہوگا کہ وہ مریض جو اس طرح سے مانگ رہے ہیں وہ اپنے کام پہ آ کے وہ دینے والے بن جائیں گے. تو ہم نے اس کا جو اس پروگرام کا سر جو سلوگن رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ آپ کے گردے کا جو ایک عطیہ ہے اس سے زندگی میں واپسی ممکن ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے. پروفیسر بھی موجود ہیں, سر بھی ہیں. ٹائم کی بہت قلت ہے تو بات کو میں اپنا مختصر کرتا ہوں. تو میں پروفیسر ظہیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے ہمارے جو مشن سٹیٹمنٹ ہے جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں سو یہ پیٹرنائز پہ کر رہے ہیں تو اس پہ آ کے بات. بہت شکریہ جمیل بھائی آپ کا, اور سر آپ کا بہت شکریہ, صاحب بہت شکریہ. سر ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں. اللہ کریم نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اب جب بھی کوئی بندہ کسی کام کو کسی کے لیے بھیجتا ہے نا کوئی مقصد دے کے بھیجتا ہے, اور یہ مقصد قرآن میں جگہ جگہ پہ اور خاص طور پہ سورہ ملک کی دوسری آیت کہ میں نے جو ہے وہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے, میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے. عبادت کا مہینہ ہے اور رمضان شریف چل رہا ہے, ہم سارے لوگ روزے کے ساتھ ہیں. عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے. اور خدمت سے خدا ملنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی آپ خیر الناس من ینفع الناس کے لوگوں کے لیے جتنا اچھا کریں گے اللہ کریم آپ کے لیے اتنا اچھا کرے گا. اب ہماری زندگی میں صحت اور بیماریاں ایک بہت اہم حصہ ہے, اور ان بیماریوں کے سلسلے میں ہر وہ قدم, ہر وہ جگہ, ہر وہ بندہ اور گورنمنٹ کے وہ ساری پالیسیاں جو آپ کو صحت واپس دلوانے کے لیے کام کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری قابل تحسین ہے. ایک بہت بڑی ہماری آبادی ایک رپورٹ کے مطابق ایوری تھرڈ ایڈلٹ پاکستانی, لیکن ایک سیفلی تقریباً 12% ہماری پاپولیشن جو ہے سر وہ شوگر کی مریض ہے. ہم سب کو شوگر ہے لیکن وہ نارمل رینج کے اندر ہے, 80 سے لے کے 160 تک. لیکن جب وہ حد سے بڑھتی ہے تو وہ بہت ساری کمپلیکیشن کرتی ہے. ان میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک کمپلیکیشن ہے جو جس سے گھر کی فیملیاں جو بہت زیادہ اس کی حالت میں آ جاتی ہیں, بیماری کے بعد ایک صدمے کی حالت میں آ جاتی ہیں, ان کا گردوں کا فیل ہو جانا, ویسے فالج کا پھٹ جانا, آنکھوں کا اندھا پن, دل کے دورے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پھر یہ وہ ساری چیزیں کہ جن کا علاج چند ہزاروں میں ہوتا ہے. لیکن اب ایک دفعہ گردے خراب ہو جائیں تو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ ایک بندے کے لیے, ایک فیملی کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, خاص طور پہ خواجہ سلمان رفیق صاحب سے ہم پچھلے کئی میٹنگز میں اور بہت سارے موقعوں پر ان سے بات ہوتی رہتی ہے, بہت درد دل رکھنے والے, عام لوگوں میں سے بیٹھنے والے, فاصلہ نہ رکھنے والے ہمارے وزیر اعلیٰ کریم نے ہمیں دیے ہیں. اور ہماری وزیر اعلیٰ کی اس طرح جو نظر ہے وہ بھری ہوئی ہے صحت کے کارناموں سے, دیگر سوشل پروگرام اور باقی جو وزارت اللہ کی ذمہ داریاں ہیں. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا, کل بھی دیکھ رہا تھا کہ ڈائلسس کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں, ڈائلسس کے حوالے سے جو ان کے ویژن ہے, جو اقدامات ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل تحسین ہیں. میں چاہوں گا اس سلسلے میں ذرا پنجاب گورنمنٹ کے لیے اور ذرا اس کے لیے تالیاں ہو جائیں. جب تک لوگ نہیں کھڑے ہوں گے سر, جب تک لوگ نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک خیر ذرا شامل نہیں ہوں گے, اس وقت تک کے لیے گورنمنٹ نہیں کر سکتی. تو ہمارا ویژن اور ہمارا مشن صرف یہی ہے کہ سر ہمیں گورنمنٹ کی ہر طرح کا تعاون چاہیے. ہم انشاءاللہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ چونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لیکن جمیل صاحب کی قیادت میں, باقی پوری مکی مدنی کمیونٹی سینٹر کی قیادت میں اس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ وہ ایک قطرہ ہے جو سمندر میں ہم ڈال کے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں آپ سے بھرپور تعاون کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے بھرپور ساتھ کی بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. وعلیکم السلام. جو جس سیمینار کا یہاں انعقاد کیا گیا اس میں کڈنی ڈونیشن اویئرنیس, دیکھیں کڈنی ٹرانسپلانٹ تو ایک پروگرام سارے ہی جانتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ زیادہ وہ سب لوگوں کے علم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے, ایک فائنانس اور دوسرا کڈنی ڈونیشن.
اگر کڈنی ڈونر اویلیبل ہے تو اس کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. ہر رینل فیلئر کا شخص پیشنٹ یہ چاہے گا اس کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے. اس کے لیے جیسی یہ کمیونٹی ہمارے میجورٹی آف دی لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ فائنانس کی ہے. وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اناؤنس کر دیا ہے ہر قسم کا ٹرانسپلانٹ ہے اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ گورنمنٹ پے کرے گی. اب ان کے لیے صرف ایک ہی چیز باقی بچتی ہے ارینج کرنا, وہ ہے کڈنی ڈونر. تو اس کے لیے فیملی میں ان کی فیملی میں سے کوئی بھی ایک ڈونر ڈونیٹ کر سکتا ہے. وہ ان کے ننیال ددیال یا سسرال میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہت رشتہ داری کافی لمبی ہے, اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک انسان اس کے لیے ان کا کڈنی اسے لگ سکتا ہے. اچھا, جو ٹریڈیشنلی روایتی طریقے سے جو کڈنی ڈونیشن والے کی سرجری کی جاتی ہے, اس کی پسلی کاٹ کے گوشت کاٹ کے کڈنی نکالا جاتا ہے. لوگ ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خود پیشنٹ ہو جاؤں گا, میں اپنے کام سے جاؤں گا, میں مزدوری نہیں کر سکوں گا, کام نہیں کر سکوں گا, ہیوی وزن نہیں اٹھا سکوں گا. تو لیپروسکوپک سرجری جو ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, جیسے پتے کا آپریشن کیمرے کے ذریعے کیا جاتا ہے, چند گھنٹے بعد وہ اٹھ کے چل سکتا ہے. السلام علیکم. وقت کی بہت کمی ہے, میں مختصر ترین بات کرنے کی آپ سے اجازت لوں گا. اور سلمان بھائی کی ہی اجازت سے ابھی بات ہو رہی تھی ادھر آفس میں آرگن ڈونیشن کی, تو میں نے سلمان بھائی سے کہا کہ میں اور میری فیملی آپ کمپین شروع کریں, اور آج سے ہی میں آفر کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے اپنے سامنے کھڑا ہوں, آپ اپنی کمپین یہاں سے شروع کریں. کوئی بھی آرگن ڈونیٹ ہو سکتا ہے سر, اس کے لیے حاضر. دوسری گزارش یہ تھی کہ اویئرنیس کی ہمیں بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں, میں گزارش ان سے کروں گا کہ آپ اس سبجیکٹ کی پریونشن کی, جو کہ ان کی مہربانی ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا ہے, پریونشن کے بارے میں بتانا, پریونشن کے بارے میں اویئرنیس, کہ گردہ خراب ہونا بہت بات کی بات ہے, ڈائلسس ہونا بہت بات کی بات ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ پریونشن کر لیں. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا ہم اپنی خوراک میں ساری چیزوں میں کریں, پریونشن پہ کریں. تو برائے مہربانی اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, سب کو اس طرف راغب کیجئے کہ پریونشن پہ بات کریں. آخری والی حدوں تک آپ نہیں پہنچیں گے اور اس سے پہلے ہی سارا کچھ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. خوبصورت محفل میں مجھے شرکت کی دعوت دی. ڈاکٹر جمیل صاحب تشریف لائے تھے سری مغل صاحب کے ساتھ, اور اس سے پہلے عرفان صاحب نے مجھے کہا تھا یہاں آنے کا. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ افطاری سے پہلے میں آ جاؤں گا. افطاری گھر اس لیے کرنی ہوتی ہے, پھر نماز تراویح کا انتظام بھی گھر میں ہوتا ہے, تو پھر گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد یہ تراویح پڑھ سکتی ہے. بہت خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں, مفتی انتخاب صاحب, سیم صاحب, ڈاکٹر اسماعیل صاحب, ڈاکٹر سعید صاحب, شیخ پرویز صاحب, حاجی رکھا صاحب لیٹ تشریف لائے ہیں, حسب عادت اسلام صاحب بیٹھے ہیں, سب بلا بھائی بیٹھے ہیں, عمر بیٹھا ہے, سارے دوست ہیں, اسلم صاحب بیٹھے ہیں. میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے. اس کام کی کوئی جلدی نہیں ہے, کام ہی ہے کرنے والا, تو جتنا وقت ہے اسے بھی لگا لیں. آج سے کوئی 27-28 سال پہلے 29 سال پہلے والدہ ڈائبٹک کی پیشنٹ تھی, شوگر تھی ان کو, دونوں شہر گھر تھا لواری میں. تو وہ ڈائبٹیز جو تھی وہ افیکٹ کر رہی کڈنی کو. وہ جو ابھی آپ نے جو بات کی اور آپ نے بات کی, میں اس سے گزرا ہوں 4 سال والدہ کے ساتھ. میں فیل کر سکتا ہوں کہ وہ فیلنگ کیا ہے. شیخ زید نے اس وقت ڈائلسس ہوتا تھا. نیفرولوجی میں طاہر شفیع صاحب بہت بڑا نام ہے. طاہر شفیع صاحب پروفیسر تھے. اعزاز مند جو تھے وہ ایسوسیٹ تھے. تو وہاں بھی میں والدہ کو لے کے جایا کرتا تھا, اور صبح میں 6-6:30 چلا جاتا تھا, ڈائلائزر لگواتا تھا, ساری چیزیں لگواتا تھا. پھر والدہ کو 7:30 پہ لیتا تھا. پھر ان کو جا کے تو کچھ 4-5 گھنٹے لگ جاتے تھے. ایک اندر فٹس پڑتے تھے, کبھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا تھا. تو کئی سال میں نے ان کرسیوں پہ گزارے اور وہ میں نے ساری باتیں سنی جو دوست کرتے ہیں کہ گھر کے برتن بک چکے ہیں, گھر بک چکا ہے.
कसम पुरसी और जो मुश्किलात हैं वो मैं सुना करता था बैठ के, बाद का उसी कुर्सी पे हम सो जाया करते थे। वहाँ मैंने डॉक्टर धीर रजीब साहब का भी नाम सुना, मुझे बड़ा इश्ताक था उनसे मिलने का। मैंने सेठ अहमद और उनका भी सुना कि हमजा फाउंडेशन जो है 30-40 साल पहले वो डायलिसिस के मरीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये यादें ना जेहन में रह गई। मुझे नहीं पता था मैं कभी हेल्थ में आऊँगा। मैं एक इंजीनियर हूँ, सियासी कारकुन हूँ, सारी ज़िंदगी सियासत से ही गुजरी है। शायद अल्लाह ताला को कोई नेक चीज़ मकसूद होती है जो अल्लाह बंदे को ऐसी राह पे भेज देता है जो दुनिया और आखिरत दोनों उसको मिलने के लिए उसकी सपोर्ट करती है। उसको वक्त गुजरता है कि आप 2011 में डेंगू आउटब्रेक हुई लाहौर में, आपको पता है डेंगू आया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने शहबाज साहब के साथ काम करना शुरू किया। काम करते करते मैं उसमें खुद गया, डूब गया काम को कामयाब करने के लिए आपको ना उस काम में डूबना पड़ता है, पैशनेट होकर काम करना पड़ता है। तो ना दिन का पता था ना रात का पता था, बड़े बुरे हालात थे। वो ख़त्म हुआ तो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ड्रग रिएक्शन हो गया, बहुत से लोगों की डेथ हो गई, उसको डील किया। फिर ये शहबाज साहब ने कहा कि मैंने आपको हेल्थ में लेना। मैं कही मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप ही काम करोगे। तो मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसको अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका दिया कि जितनी भी वो सवाब समेट सकता है वो समेटता जाए, कमी नहीं है किसी चीज़ की। हिम्मत पर डिपेंड करता है कि आपने कितने सवाब को समेट लिया। आज अल-मक्की और मदनी सोसाइटी में आकर मुझे बहुत खुशी हुई, रवानी खुशी हुई। और आप इतना खूबसूरत काम करेंगे, जो भी आपके इस पहली दफ़ा आएगा फिर वो आप ही का फिर उसके लिए जाना मुमकिन नहीं है। हम इस वक्त हेल्थ पे जो काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सिस्टम को बेहतर करें। CM साहब बहुत ऑनरशिप दे रही हैं और हर हफ्ते हमारी कई घंटे की मीटिंग है जिसमें सवाल जवाब होता है, सजा जजा होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कमी कोताही भी होती है। हम मुख्तलिफ इनिशिएटिव से काम कर रहे हैं। सबसे पहले कंजेंटल हार्ट डिजीज़ को पकड़ा, जो आपको पता है बच्चों के दिल में डॉक्टर से बैठे सुराख होता है। उसकी क्यों डॉक्टर साहब 3 साल की थी। तो जब फिगर्स देखे तो 8 सर्जन से, अब 8 सर्जन वर्सेस 3-4,000 था वेटिंग। फिर हमने प्राइवेट में भी दोनों में इसको किया। इस वक्त हम कुछ 700 प्रोसीजर ऑपरेशन प्राइवेट में कर चुके हैं, 2,500 हम सरकार में कर चुके हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी हम वक्त के साथ पढ़ा रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम था किडनी लिवर ट्रांसप्लांट, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, बोन मैरो, उसमें शुरू किया। वो एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, उस पर हमने पब्लिक हेल्थ सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरा डायलिसिस का था, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में डायलिसिस तो थी लेकिन 8वें-9वें महीने पैसे खत्म हो जाते थे। हमने सारे को कैलकुलेट किया 6,500 के हिसाब से, हफ्ते में 3 फिर इंजेक्शन, फिर सारे को कैलकुलेट करके हमने उसका लिमिट 10 लाख किया 50,000 पेशेंट्स के लिए। उस प्रोग्राम को लॉन्च किया। अभी जो मेरे दोस्त व्हील चेयर पे आए थे, फॉलिज का जो ट्रैक है, जो स्ट्रोक मैनेजमेंट, वो भी आपके में है कि 4 घंटे डॉक्टर साहब समझते हैं इस बात को, 4 घंटे में इंजेक्शन लग जाए तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट हैं ही नहीं। तो खुशकिस्मत कासिम बशीर साहब हैं, आगे ट्रेनिंग्स हैं, तो वो भी हम स्ट्रोक सेंटर में बना रहे हैं पंजाब में, और उसको डिवीजनल हेडक्वार्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट पे लेकर जा रहे हैं कि अगर किसी को फालिज का अटैक होता है तो उससे बच सके। सो जिस हद तक मुमकिन है हम डिटेल प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, नए सेंटर्स बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इदारों को हमें भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। ये जो अभी आप बात कर रहे थे जो ट्रांसप्लांट में, ये 2017 में फैसल मसूद साहब इसके पहले डीजी थे, तो बहसत मिनिस्टर के मैं इसका चेयरमैन था, इसके बोर्ड का कोटा के। तो उस वक्त हमने ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग किया कि आप, क्योंकि देखें आपने जब इलीगैलिटी को रोकना है तो आपको लीगैलिटी को खोलना पड़ेगा, वरना गैर कानूनी काम बंद नहीं हो सकता, लोगों की जिंदगी का मामला है। तो हमने इसको 2nd-3rd रिलेशन तक कर दिया। अब जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो पता लगा कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब हमने उस पर इम्प्लीमेंट शुरू किया है और हम उसमें ना अभी भी मजीद इंटरवेंशन कर रहे हैं, और उसमें मजीद इंटरवेंशन इसलिए करेंगे कि लोगों को मौका देंगे कि डोनर अगर सका भाई बहन नहीं है तो कोई कज़न हो, 2nd कज़न हो, 3rd कज़न हो, मिसिस के कज़न हो, मिसिस का 2nd कज़न हो, मिसिस का 3rd कज़न हो, इसमें हम इंटरवेंशन कर रहे हैं ताकि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट मेरी बहुत बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो अभी शेख प्रोग्रेस साहब ने बात की, उसके लिए मैं स्पेन गया सईद अख्तर साहब के साथ। आप जानते हैं सईद अख्तर साहब को, PKI का सरबराह है, जियोलॉजिस्ट हैं। वहाँ से होटा के हमें 2-3 साथी थे सारे, अपने खर्चे पे गए। स्पेन जो है वो कैडेवरिक में दुनिया में बहुत है, तो हमने वहाँ पे कई दिन एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, MOU साइन किया
تو اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے میڈیویک پہ، کیونکہ آنکھیں، لیور، کڈنی، اور کبھی اگر اللہ نے موقع دیا ہارٹ ٹرانسپلانٹ اگر شروع ہو پاکستان میں جو ہوگا انشاءاللہ، تو اس پہ کام کریں گے، کیٹیگری پہ بھی کام کریں گے ڈاکٹر۔ اللہ نے انسان کو بہت ہمت دی ہے، نا امید نہیں ہونا، اور جو اصل بات آج کا فوکس ہے وہ پریونٹیو، ایک ایسے شخص کے، ایک ایسے سیاسی کارکن کے جس کا گلی سے تعلق ہے، جس کو اللہ نے سالہ سال موقع دیا ہیلتھ میں کام کرنے کا، اور شاید ہم 2-3 لوگوں پالیٹکس میں جو ہیلتھ کی بیسکس کو سمجھتے ہیں، جن کو پالیسی میکنگ کا پتہ ہے، ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے، بجٹنگ کیسے کرنی ہے، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ ہم سر میڈیکل ایجوکیشن میں بہت کام کر رہے ہیں، لیول 3 لیول 4 پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پوسٹ گریجویشن میں وہ اسپیشلٹیز لا رہے ہیں جو شارٹ ہیں یا نہیں ہیں، اور سپرا اسپیشلٹیز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایسے سرجن لینے۔ ڈاکٹر صاحب تو ماشاء اللہ سعودی عرب کے ٹرینڈ ہیں، اور اللہ نے ان کو موقع دیا کہ مکہ معظمہ میں اور طائف میں دونوں جگہ پر رہنے کا موقع ملا۔ مکہ معظمہ تو ہم جاتے رہتے ہیں، طائف جانے کی بڑی خواہش ہے، اللہ کو بھی انشاءاللہ پوری کرے گا۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے وابستہ رہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ پیشنٹس میں وہ بالکل ہمارے لیے وی آئی پی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو میری ٹریننگ ہے ہیلتھ میں، ایک ڈاکٹر کے ساتھ کام کر کے، لیکن میرے ہیلتھ میں نا ڈاکٹر میرے لیڈر ہیں، میں ان کو اسسٹ کرتا ہوں۔ یہی ڈپارٹمنٹ میں کامیابی کی نشانی ہے کہ میں نے لیڈرشپ جو ہے وہ ڈاکٹرس کی ہے، وہ نرسز کی ہے، وہ پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہے۔ میں تو ایک مینجمنٹ ہوں، ایک مینیجر ہوں جو مینیج کرتا ہے برج ہے گورنمنٹ اور ہیومن ریسورس کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے، اللہ ہم سب کو ہمت دے، اپنی آخرت پہ کام کر سکیں، حقوق العباد کے لیے کام کر سکیں۔ دنیا میں حقوق العباد یہ سب چیز اللہ نے ہمیں بھیجا حقوق العباد کے، ہر ایک نے خوبصورت ترین بات کی، بہت خوشی ہوئی، آئندہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ ہم سب ایک ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ پاکستان سے تعلق